کھیلوں کی دنیا سے شاباش پاکستان ٹیم۔ ملتان کے بعد راولپنڈی کا میدان بھی شاہینوں کے نام۔ پاکستان نے انگلینڈ ٹیم کو تیسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹیسٹ سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ تیسرے دن انگلینڈ نے پاکستان کو 36 رنز کا ہدف دیا۔ بہترین بولنگ پر ساجد خان مین آف دی سیریز قرار۔ بہترین بیٹنگ پر سعود شکیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ملتان کے بعد راولپنڈی کا میدان بھی شاہینوں کے نام ہو گیا۔ پاکستان نے انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ٹیسٹ سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ پاکستان تقریباً 3.5 سال بعد اپنی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہوا۔ تیسرے دن انگلینڈ نے پاکستان کو 36 رنز کا ہدف دیا ہے۔ بہترین بولنگ پر ساجد خان مین آف دی سیریز قرار پائے، جبکہ بہترین بیٹنگ پر سعود شکیل کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے آخری ہوم ٹیسٹ سیریز جنوری 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف جیتی تھی۔ پاکستان 3.5 سال بعد اپنی سرزمین پر یہ ٹیسٹ سیریز جیتا ہے۔ پاکستان نے آخری ہوم ٹیسٹ سیریز جنوری 2021 میں جنوبی افریقہ کی سرزمین پر جیتی تھی۔ پنجاب بھر کی طرح عیسیٰ خیل میں بھی خواتین ٹیچرز نے ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ اساتذہ کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں مقرب خان نیازی سے۔ بالکل، حکومت کی طرف سے آج پنجاب بھر میں ٹی این اے ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں عیسیٰ خیل جو سینٹر بنایا گیا تھا، اس کے باہر خواتین جو اساتذہ ہیں وہ اس ٹیسٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ سر، یہ جو ٹی این اے ٹیسٹ ہے، اس کا کوئی مقصد، کوئی چیز ہمیں نہیں بتائی گئی کہ یہ کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے، جبکہ ہم پہلے بھرتی ہوئے تو ہم جو ہے وہ یہ ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اچانک ہی ٹیسٹ، کبھی یہ اسکولوں کی نجکاری پہ لگا دیتے ہیں ٹیچرز کو کہ اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے، کبھی اینٹی ڈینگی کے پیچھے لگا دے رہے ہیں، اور اب یہ ٹیسٹ جو لے رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تحریری طور پر ہمیں بتائیں، اپنی پالیسی بتائیں کہ یہ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں، تو ہم ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ہم نے پورا مکمل، یہ گرلز ہائی اسکول ہمارا سینٹر بنا ہوا ہے، ہم نے مکمل ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ہم یہ ٹیسٹ نہیں دیں گے۔ جی بالکل، آپ نے ٹیچرز کی باتیں سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ان کو پہلے بغیر مطلع کیے یہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ سراسر اس مقرب خان نیازی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے لودھنا کے امتحانی سینٹر سے اساتذہ کی راہ تکنے لگے۔ ٹی این اے ٹیسٹ دینے کوئی ٹیچر نہ آیا۔ ضلع میں 11 سینٹر قائم کیے گئے، سینٹر ویران نظر آنے لگے۔ مزید تبصرہ جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ بالکل، ٹیچرز کا ٹی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لودھرا میں 11 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور 660 ٹیچرز کو آج بلایا گیا تھا کہ وہ اپنا ٹی این اے ٹیسٹ دیں، لیکن کسی بھی سینٹر پر ایک بھی ٹیچر جو ہے اب تک وہ ٹیسٹ دینے کے لیے نہیں پہنچا۔ میرے ساتھ اس وقت ٹیچرز یونین کے صدر رانا فاروق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس ٹیسٹ کا ہمیں بھی نہیں پتا بھی ٹیسٹ کیوں لیا جا رہا ہے، کس نوعیت پہ لیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہر ٹیسٹ کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کس نوعیت کا ہوگا، انگلش کا ہوگا، میتھ کا ہوگا، سائنس کا ہوگا، کوئی کسی چیز کا نہیں۔ اور یہ ایسا ٹیسٹ ہے سر جو خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہ کنڈکٹ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو پرائیویٹ سکولوں کو چلا رہے ہیں۔ ہم اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیتے، ہمیں بتائیں تو صحیح نا بھی کس چیز کا۔ پھر آن لائن ٹیسٹ ہے سر۔ ملک صاحب، آپ جس آدمی نے 40 سال سروس کی ہے، یہ میرے فاضل ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی 40 سال سروس ہو گئی ہے اور یہ 60 کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب بچائے ان کو ٹیب چلانا نہیں آتا، یہ کیسے ٹیسٹ دیں گے؟ ٹی این اے ٹیسٹ ہے کیا، اس کا پاس فیل کا کیا کرائیٹیریا ہے، کتنے نمبر والا پاس ہوگا اور کہاں سے آئے گا وہ سبجیکٹ، کیا کون کون سے اس کے اندر سبجیکٹ شامل ہوگا، کیا میتھڈ ہے اس کا؟ جی بالکل، ٹیچرز یونینز کی جانب سے اس ٹیسٹ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کو لینے سے پہلے کوئی پالیسی واضح نہیں کی گئی، اس حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، جب تک وہ تحفظات نہیں ہوتے ٹی این اے ٹیسٹ میں بائیکاٹ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ شکریہ مشتاق بھٹا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی کامیابی پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تشکر منانا ہے۔ ٹکٹ ہولڈر رہنما شاہد رضا صدیقی کی روئی سے گفتگو میں کہنا ہے، آئینی ترمیم کی کامیابی پر پارٹی کارکنان خوشی سے نہال ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو سب کو ملا کر ملک کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔
جی بالکل 26ویں آئینی ترمیم میں کامیابی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آج جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ یوم تشکر منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کارکنان میں بھی جو ہے وہ کافی خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے مٹھائیاں اور ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکٹ ہولڈر شاہد رضا صدیقی صاحب۔ شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے، یوم تشکر منا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ان کے حکم پر اور مخدوم احمد محمود صاحب کے حکم پر ہم آج پورے جنوبی پنجاب میں آج یوم تشکر منا رہے ہیں 26ویں ترمیم پر، اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اتنی محنت کی، ان کی یہی کوشش تھی کہ سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ سب کا بیچ میں حصہ ڈالا جائے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ وہ 26ویں ترمیم پاس کرائی ہے، اور ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہمارا منشور ہے وہ ہے صوبہ جنوبی پنجاب، اور انشاءاللہ ہم صوبہ جنوبی پنجاب اب اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عوام کو یہ 26ویں ترمیم جو پاس کرائی ہے اس سے انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ عدالتوں میں ان کے لیے فیصلے جلد سے جلد ہوں گے۔ ٹکٹ ہولڈر رہنما شاہد رضا صدیقی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مخدوم احمد محمود کی ہدایت پر آج جنوبی پنجاب کے جو کارکنان ہیں وہ خوشی سے نہال ہیں، اور جشن منایا جا رہا ہے، یوم تشکر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اگلا مشن ہے جو کہ ان کے منشا شامل ہے وہ جنوبی پنجاب صوبہ ہے، اور اس ترمیم کے بعد اگلی جو ترمیم ہوگی وہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے۔ سید زہیر بخاری اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے لیا میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام یوم تشکر کی تقریب۔ آئین میں ترمیم منظور ہونے پر نوشہرہ ہاؤس میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ضلع صدر پیپلز پارٹی ملک ریاض سامتیہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 24ویں آئینی ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ 24ویں آئینی ترمیم جو پاکستان میں جوڈیشل معاشرہ لگا ہوا تھا اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری تھی، 26ویں آئینی ترمیم بہت ضروری تھی، اس لیے آج ہم پارٹی کی ہدایت پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس خوشی کو، آئین کی بحالی کو۔ پہلے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نوشہرہ ہاؤس پہ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، آپ کی مہربانی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم یہاں پہ اظہار تشکر منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں 24ویں آئینی ترمیم کے موقع پر۔ ہم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ جو ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو محنت ہے، جو جدوجہد ہے، وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، جنہوں نے سیاسی مارشلہ کو ختم کیا۔ جیسا کہ بھائی پہلے بتا رہے تھے، جو بھی چیف جسٹس آتا تھا وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتا تھا۔ میرے حساب سے یہ جو راستہ ہے اب آئینی طریقے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے روک دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے عمل میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مدبرانہ کردار اور ان کی مثالی قیادت پر نہ صرف پوری پارٹی کو فخر ہے بلکہ ہر ذی شعور پاکستانی ان کا معترف ہے۔ ہم میثاق جمہوریت میں کیے گئے عدالتی اصلاحات کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں ایوانوں سے منظور ہونے پر تمام اتحادی جماعتوں اور شرکاء مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے کہ اجتماعی حکمت عملی اور دانائی 26ویں آئینی ترمیم بل کی حمایت میں اکٹھی ہوئی۔ اکثریت ایوان نے ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کی سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم تمام لیا پارٹی، تمام جیالے چیئرمین بلاول بھٹو بریٹن میں آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی۔ 43 دنوں کی عدالتی کارکردگی سامنے آ گئی۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 8000 سے زائد کیسز نپٹا دیے گئے۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں 46,281 مقدمات زیر التوا تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 46,281 مقدمات زیر التوا تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی مہر عمران سے۔
جی بالکل بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے فیصلوں کے حوالے سے 43 ڈیز میں 8045 کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ سنا دیے گئے ہیں. چھٹیوں کے بعد سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جو ججز صاحبان ہیں ان میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے یہ بڑی تعداد کیسز کی جو ہے وہ نپٹائی گئی ہے اور سائلین کو کی داد رسی کی گئی ہے. اس میں بات کریں تو ملتان بینچ میں سینئر ججوں کے پینل میں جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس محمد وحید خان اور جسٹس آصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انوار حسین اور جسٹس محمد رضا قریشی نے مختلف ڈویژن بینچ میں اور سنگل بینچ میں کام کرتے ہوئے کیسز نپٹائے ہیں. اگر بات کی جائے ان 43 ڈیز سے پہلے جو چھٹیاں تھیں ان میں 46,281 جو کیسز تھے وہ زیر التوا تھے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، جس میں روسٹر میں 6650 مقدمات جو ہے وہ نئے دائر ہوئے تھے اور جس کے میں جو 8045 کیسز کے فیصلے سنا دیے گئے ہیں اور اس طرح جو ہے سائلین کو بڑا جو ریلیف ہے وہ ملتان بینچ میں دیا گیا ہے. اگر اس وقت بات کی جائے تو زیر التوا کیسز کی تعداد جو ہے 44,035 ہے جو ملتان بینچ میں چل رہے ہیں. اسی طرح ان میں فوجداری مقدمات کی اگر بات کی جائے تو فوجداری مقدمات کی 3961 جو ریٹ ہیں وہ تھیں، اس میں 3725 فوجداری مقدمات تھے. اسی طرح پیٹیشنز تھیں 349 جو دیوانی مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اس طرح سائلین کو عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کیا گیا ہے. جسٹس علی باقر نجفی کی ہدایت پر جو ہے یہاں پر ملتان بینچ کی جو سربراہی کر رہے تھے سینئر ترین جج تھے، رجحان سے لے کے راجن پور ڈی جی خان سمیت بکھر سے بھی جو شہریوں کے سائلین کو داد رسی کی گئی ہے اور ان کے کیسز نپٹائے گئے ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے جس کو وکلا سمیت سائلین نے خوش آئند اس عمل کو قرار دیا ہے اور اسی طرح سے جلد انصاف کے فیصلے ہوتے رہے تو یقیناً جو ہے وہ تمام کیسز کو جلد نپٹا دیا جائے گا اور اس حوالے سے وکلا نے اور عوام نے جو ہے سائلین یا کے کیسز کے فیصلے. مہر عمران آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. رحیم یار خان میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کا دورہ. پروسیکیوشن کی بہترین اور زیر التوا کیسز کے حوالے سے پروسیکیوٹرز کے کردار پر گفتگو کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم صدیق سے. پروسیکیوشن جنرل پنجاب سید فرحاد علی رحیم یار خان کے دورہ پر ہیں. پروسیکیوشن صاحب بڑا اہم ہے آپ کا دورہ کیونکہ زیر التوا کیسز بہت زیادہ ہیں، تو ان کو آپ کو کیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے دورے کے مناسبت سے کس طرح کے پروسیکیوشنز کے میٹرز ہیں ان کو حل کیا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ بڑی انتھک کوشش کی ہے اور یہ واحد ایسا پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ موسٹ کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، سارے پی سی ایس کا ایگزام دے کے آتے ہیں، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا گیا. ان کے سروس رولز آج تک نہیں بنے، ان کی پروموشنز کے ایشو ہیں، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کے ایشوز ہیں. تو میں نے پورے طریقے سے کوشش کی اور ابھی انہوں نے ریکارڈ کام کیا 24/7 کے 2017 سے لے کے 2024 تک 50,70,000 FIR جو تھی وہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہوئی، جس کا 4 لاکھ کے قریب چلان جو تھا وہ کبھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں لایا ہی نہیں گیا تھا. اب اس پہ پولیس اور پروسیکیوشن نے کوآپریشن سے کام کیا ہے اس وجہ سے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس میں نوٹس لیا تھا. اب اس وقت پنجاب زیرو ہو چکا ہے اور زیرو ہونے کی وجہ سے تمام چلان جو پینڈنگ تھے وہ تمام پروسیکیوشن نے اسکروٹنی کرنے کے بعد سینڈ ٹو کورٹ کر دیا. اب کوئی ہمارے پاس پریویس چلان جو ہے وہ نہیں ہے. وہ کمی جو ہے وہ بالکل سینکشن جو ہماری سیٹس ہیں وہ 1450 ہیں پنجاب میں، 812 لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اب 400 پروسیکیوٹرز جو ہم نے سمری بھجوائی ہے کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ ان کی انڈکشن کی جائے تھرو پی سی ایس اور مجھے یقین ہے کہ ودن 2 منتھس ہم اس کمی کو پورا کریں گے. پروسیکیوٹرز کے افرادی قوت کے ساتھ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا اور ہدایات. شکریہ عاصم صدیق. سی پی او ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات فوری جاری کیے. افسران کو شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا. سی پی او ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے. افسران کو شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. بہاولپور میں اسکریننگ کیمپ کا انعقاد. قائد اعظم میڈیکل کالج، وکٹوریہ اسپتال اور پریس کلب کے اشتراک سے کیمپ لگایا گیا. صحافیوں نے بلڈ شوگر لیول، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے ٹیسٹ کروائے. اسکریننگ کیمپ میں صحافیوں کا مفت طبی معائنہ بھی کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر جویا سے.
بالکل جی، کیو ایم سی، بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل اور پریس کلب انتظامیہ کی اچھی کاوش آج صحافیوں کے لیے ایک میڈیکل اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں صحافیوں نے اپنا چیک اپ کروایا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب لکوان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا ڈائگنوسز رہی ہیں ابھی تک؟ اب تک ہم لوگوں نے ماشاءاللہ پریس کلب کے تعاون سے تقریباً 70 سے زیادہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کی اسکریننگ کمپلیٹ کر لی ہے. آج ہم نے عالمی یوم فالج یا ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے اسکریننگ کیمپ کا انعقاد اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کے اندر جو صحت کے مسائل ہیں ان کے بارے میں چیک کر سکیں اور ان کو اس بارے میں آگاہی پرووائڈ کر سکیں. اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کریں. ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی صورت میں ہو، واک ہو، گیم ہو، شوگر بلڈ پریشر کا کنٹرول، سگریٹ سے پرہیز، نمک اور چکنائی سے پرہیز، تاکہ ہم فالج ہونے سے بچا سکیں. اور جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبہ صحافت سے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا کوئی بھی ایز پر شیڈول نہیں ہوتا. تو چونکہ ڈیوٹی ایسی ہارڈ ہوتی ہے تو ایسے ورکر جو ہیں ان کو صحت کے زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے. اور 3-4 ایسے مریض بھی ڈائیگنوز ہوئے ہیں کہ جن کو واقعی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. اور اس ٹیم کے آنے سے ہمیں بہت مفید معلومات بھی ملی ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے اسکریننگ ٹیسٹ اور لیب ٹیسٹ مزید بھی ہوتے رہیں. بالکل جی، اور یہی میسج ہے کہ صحافی ہوں چاہے عام شہری ہوں وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. جیسے آج بھی جیسے بتایا گیا کہ ڈائیگنوزز ہوئے ہیں 3-4 ایسے کیسز، تو اسی طرح سے امید یہی کی جاتی ہے صحافی برادری کی طرف سے بھی کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ ریگولر منعقد. شکریہ طاہر شویہ. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.